ہمیں نہیں معلوم کہ صحیفہ سجادیہ میں ہمارے ہر غم کا مداوع موجود ہے، ہر طلب کا جواب صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے۔ ہمیں خوف ہے نا کہ ہم نے نئی گاڑی لی ہے، جائیں گے خدا نخواستہ کسی ٹرن پر، خدا نخواستہ کہیں پر کچھ، پروردگار تمام مومنین اور مومنات اور ان کی جان مال عزت و آبرو کو اپنی حفاظت میں رکھے، خدا نخواستہ کوئی اپسیٹ نہ ہو جائے۔ دعائے عافیت پڑھیے مولا سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی، غالباً دعا نمبر 23، دعائے عافیت پڑھیں۔ ہمیں خوف ہے کہ دشمن ہمارے خلاف کچھ آفس میں کرے گا، آن اے ویری اسمالر اسکیل کہہ رہا ہوں، کہ میرے خلاف کوئی جا کر باس کو کچھ کہہ دے گا، کہیں کچھ بات ہو جائے گی، کیا مجھے ڈر ہے۔ تو وہ دعا کیوں نہیں پڑھتا کہ جو دشمن سے حفاظت کے لیے سرکار مولا سید سجاد علیہ السلام نے مجھے پہلے ہی سکھا دیے۔ ہم کہتے ہیں کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، جب کسی بڑے کام کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں گھر سے، تو جاتے ہیں اپنے گھر کے بڑے، خاندان کے بڑے، فیملی کے بڑے کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں ذرا ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ وہ ہمارے ایریا میں نہیں ہوتا ہے تو ان کو فون کرتے ہیں، کال کرتے ہیں، زوم کرتے ہیں، واٹس ایور، ان سے رابطہ قائم کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی جہاں ہیں وہیں سے ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ یہ وہ کریم ہے کہ کوئی طلب کرے اس سے پہلے ہر طرح کی سوچ کے انسان کے لیے، ہر طرح کی طلب رکھنے والے کے لیے، ہر طرح کی الگ الگ حاجت رکھنے والے کے لیے، اور ایک حاجت کے لیے جو دعا ہے اس دعا کے اندر الگ الگ ذہنیتوں اور فکر کی سطح کے لیے ہر جملہ موجود ہے۔ کوئی ایسا شعبہ بشریت نہیں ہے کہ جس کو مولا سید سجاد علیہ السلام نے اپنی دعاؤں کے اندر ایڈریس نہ کیا ہو۔ خوف دور کرنے کے لیے دعا، آفتوں سے بچنے کے لیے دعا، استسقاء طلب باران کے لیے دعا، بارش کی طلبگی کے لیے دعا، اولاد کے لیے ماں باپ کی دعا، ماں باپ کے لیے اولاد کی دعا، مرض کو دور کرنے کے لیے دعا، حتیٰ کہ اب یہ تو مولا سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، امام علی النقی علیہ السلام، ہر امام یعنی مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی دعاؤں کا ایک صحیفہ ہے، صحیفہ علویہ۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی دعاؤں کا ایک مجموعہ ہے، صحیفہ حسنیہ۔ سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کی دعاؤں کا ایک مجموعہ ہے، صحیفہ حسینیہ۔ یہ صحیفہ سجادیہ امام باقر علیہ السلام، چھٹے امام، ساتویں امام، حتیٰ کہ سرکار صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام تک کا ایک صحیفہ ہے دعاؤں کا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت کانوں کو بھاتا ہے جب کوئی ایسی بات سنتے ہیں کہ یہ یوں کر لیں یوں ہو جائے گا، اور اس کو یوں پڑھ لیں تو یوں ہو جائے گا۔ اگر وہ حدیث معصوم میں سے ہے تو کیا ہی کہنے، کیونکہ اس طرح کی بھی تو روایتیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ 9 دن تک 9 کھجوروں کو 9 کپڑوں میں 9 پتھروں کے ساتھ 9 منٹ تک 9 پانی کے قطرے 9 منٹ تک ابال کر 9 سیکنڈ تک، کیا؟ آئیے در اہل بیت اطہار پر، آئیے، اس لیے کہ مولا ابا عبداللہ علیہ السلام کی زیارت کا جملہ ہے ارادۃ الرب فی مقادیر امورہ تہبط الیکم وتصدر من بیوتکم، کہ اے پروردگار آپ کا ارادہ جب نافذ ہوتا ہے، یا جب آپ اپنے کسی ارادے کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، اپنی کسی نعمت کو نازل کرنا چاہتے ہیں، تو براہ راست اپنے بندوں پہ نازل نہیں کرتے ہیں۔ تہبط الیکم، آپ پہلے لینڈ کرتے ہیں، نازل کرتے ہیں اسے در ابا عبداللہ علیہ السلام پر، در اہل بیت پر، اور در اہل بیت سے کائنات میں بڑھتا ہے۔ علم اللہ دیتا ہے اپنے بندوں کو، لیکن نازل پہلے در حسین ابن علی علیہ السلام پر ہوتا ہے، اور در حسین سے کائنات میں بڑھتا ہے۔ عزت پروردگار عالم عطا کرتا ہے، مگر نازل در حسین پر کرتا ہے، اور حسین کے در سے کائنات میں بٹواتا ہے۔ رب ذوالجلال نے ان ہستیوں کا اپنے بندوں کو محتاج کر کے بتایا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے میں نے تمہیں ہدایت دی ہے، قیامت تک ان کے در سے تمہیں متمسک رکھوں گا۔